پوری تاریخ میں بھیڑیوں کی کہانیوں نے تمام ثقافتوں میں تخیلات کو متاثر کیا ہے۔ یہ افسانوی مخلوق، جنہیں اکثر پورے چاند کے نیچے بھیڑیوں میں تبدیل ہونے والے انسانوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان کی جڑیں صدیوں پرانی قدیم لوک داستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یورپی لوک داستانوں میں ویرولف کی کہانیاں قرون وسطی کے دوران سامنے آئیں، جو جادو ٹونے اور مافوق الفطرت مخلوقات کے عقائد کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ لیجنڈز میں اکثر ایسے افراد کی تصویر کشی کی گئی ہے جو لعنتی یا بھیڑیوں کی شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اکثر تاریک فنون اور شیطان کی عبادت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ 16 اور 17 صدیوں کے دوران توہم پرستی اور خوف کی وجہ سے ویرولف ہسٹیریا پورے یورپ میں پھیل گیا۔ ویرولف کی سرگرمیوں کے الزامات کو سنجیدگی سے لیا گیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے خلاف مقدمات چلائے گئے اور انہیں پھانسی دی گئی جن پر ویرولف ہونے کا الزام تھا۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی شکل بدلنے والی مخلوق کی ایسی ہی کہانیاں موجود ہیں۔ مقامی امریکی لوک داستانوں میں خیال کیا جاتا ہے کہ جلد پر چلنے والوں کے پاس بھیڑیوں سمیت جانوروں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ کہانیاں انسانوں اور جانوروں کے درمیان حدود کو عبور کرنے کے قابل مخلوق کے ساتھ ثقافتی جذبے کی عکاسی کرتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ویرولف لوک کہانیوں نے ادب، فلم اور مقبول ثقافت سے متاثر ہے کر ارتقا کیا۔ ڈریکولا جیسے کلاسک ناولوں سے لے کر جدید ہارر فلموں تک، ویرولفز مافوق الفطرت کہانی سنانے کے دائرے میں ایک نمایاں شخصیت بنے ہوئے ہیں، جو ان افسانوی مخلوقات کے ساتھ پائیدار توجہ کو برقرار رکھتے ہیں۔ ویرولفز کے افسانوں کا سراغ مختلف ثقافتوں اور وقت کے ادوار سے ملتا ہے، جس کی کہانی قدیم تہذیبوں جیسے یونانی، رومن اور نورس سے شروع ہوتی ہے۔ یہ خرافات عام طور پر انسانوں کو آتو رضاکارانہ یا غیر ارادی طور پر بھیڑیوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں، اکثر لعنت، جادو یا کسی دوسرے ویرولف کے کاٹنے کے زیر اثر۔ ویرولفز کا تصور حیوانی جبلتوں، انسانی دوہرے پن اور نامعلوم کے خوف کے موضوعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یورپی لوک داستانوں میں قرون وسطی کے دوران عام طور پر بھیڑیوں کا تعلق جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں سے ہوتا تھا، جس سے بڑے پیمانے پر خوف اور توہم پرستی پھیلتی تھی۔ ویرولفز میں عقائد کو بعض اوقات غیر معمولی رویے یا پرتشدد جرائم کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو ڈائن کے شکار اور آزمائشوں کے گرد ہسٹیریا میں حصہ ڈالتے تھے۔ نشت ثانیہ کے دور میں بھیڑیوں میں دلچسپی بڑھی۔ ادب اور آرٹ نے ان مخلوقات کو خوفناک درندوں اور المناک شخصیات کے طور پر دکھایا جو ان کی دوہری فطرت کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے۔ ویرولف ٹرائلز، ڈائن ٹرائلز کی طرح یورپ کے مختلف حصوں میں پیش آئے، جس کے نتیجے میں ایسے افراد پر الزامات، تشدد اور انہیں پھانسی دی گئی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بھیڑیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ویرولف کے افسانوں کو ادب، فلم اور ٹیلی ویژن میں مقبول کیا گیا ہے، جس میں مشہور کرداروں جیسے دی ولف مین اور ویرولفز ان ٹوائلائٹ سیریز شامل ہیں۔ یہ جدید تشریحات اکثر شناخت، تبدیلی اور انسانیت اور بنیادی جبلتوں کے درمیان تصادم کے موضوعات کو تلاش کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر ویرولف کے افسانوں کی تاریخ متنوع ثقافتی عقائد اور تشریحات سے بانی ہوئی ایک بھرپور ٹیپسٹری ہے، جو مافوق الفطرت کے ساتھ انسانیت کی دلچسپی اور ان مخلوقات کے ساتھ ہماری لازوال دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان لائن کو دھندلا دیتی ہے۔ ویرولف لور میں افسانوں اور افسانوں کی ایک بھرپور ٹیپسٹری شامل ہے جو مختلف ثقافتوں میں صدیوں سے تیار ہوئی ہے۔ یہ کہانیاں عام طور پر ان انسانوں کے گرد گھومتی ہیں جو بھیڑیے یا بھیڑیے جیسی مخلوق میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اکثر پورے چاند کے دوران۔ ویرولف کے افسانوں کی ابتدا قدیم زمانے تک کی جا سکتی ہے، جس کی جڑیں یورپی لوک داستانوں، یونانی افسانوں اور مقامی امریکی روایات میں ملتی ہیں۔ بہت سی کہانیوں میں افراد لعنتوں، رسومات اور دوسرے بھیڑیوں کے ساتھ مقابلوں کے ذریعے بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ تبدیلی اکثر غیر ارادی ہوتی ہے، جو قمری چکروں یا شدید جذبات جیسے غصے یا خوف سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بار تبدیل ہو جانے کے بعد بھیڑیوں کو طاقتور، چالاک مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس میں اعلیٰ حواس اور طاقت ہوتی ہے، جو عظیم نقصان اور غیر معمولی کارناموں دونوں کے قابل ہوتے ہیں۔ پوری تاریخ میں انسانی فطرت کی دوئی، تہذیب اور بنیادی جبلتوں کے درمیان جدوجہد،
اور نامعلوم کا خوف جیسے موضوعات کو دریافت کرنے کے لیے ویروولز کو علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ وہ ادب، آرٹ اور مقبول ثقافت میں نمودار ہوئے ہیں، خوفناک اور خیالی انواع میں پائیدار شخصیت بن گئے ہیں۔ مجموعی طور پر ویروولز کے آس پاس کی داستانیں مافوق الفطرت کے ساتھ انسانیت کی دلچسپی اور قدرتی دنیا کے اسرار کو سمجھنے کے لیے ہماری مستقل جستجو کی ایک دلچسپ جھلک پیش کرتی ہے۔ ویرولف کے افسانوں کی جڑیں دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں میں ہیں جو صدیوں پرانی ہیں۔ یورپی لوک داستانوں میں وہ اکثر تہذیب اور جنگلی کے درمیان جدوجہد کی علامت ہوتے ہیں جو نامعلوم اور بنیادی جبلتوں کے خوف کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھیڑیوں کے اکاؤنٹس قدیم یونان اور روم میں ابھرے، انسانوں کی کہانیاں سزا کے طور پر جادوئی طریقوں سے بھیڑیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دور میں بھیڑیوں کے عقائد جادو ٹونے کی آزمائشوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ظلم و ستم اور سزائے موت دی جاتی تھی۔ سلاوی لوک داستانوں میں بھیڑیوں کو اکثر شکل بدلنے والی چڑیلیں یا لعنتی افراد کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو اپنی مرضی سے بھیڑیوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نورس کے افسانوں میں ویرولف جیسی مخلوق فی نیر ایک شیطانی بھیڑیا ہے جس کا تعلق افراتفری اور تباہی سے ہے۔ مقامی امریکی ثقافتوں میں ویرولف نما مخلوقات کے بھی اپنے ورژن ہیں، جیسے ناواجو روایت میں سکن واکرز، جو سیاہ جادو کے ذریعے جانوروں بشمول بھیڑیوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایشیا میں ویرولف جیسی مخلوق مختلف لوک کہانیوں اور افسانوں میں نظر آتی ہے۔ چین میں برباد کرنے والوں کی کہانیاں ہیں، جبکہ جاپان میں ویرولف جیسی مخلوق کی کہانیاں ہیں جنہیں وہ قرانوں کا اونی بھی کہا جاتا ہے، جو اکثر ملعون افراد انتقامی روحوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ویرولف کے افسانے مختلف ثقافتوں میں بہت مختلف ہوتے ہیں، جو ہر علاقے کے منفرد خوف، عقائد اور لوک داستانوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے باوجود یہ کہانیاں تبدیلی، بنیادی جبلت اور انسانی اور حیوانی فطرت کے درمیان سرحد کے مشترکہ موضوعات کا اشتراک کرتی ہیں۔ ویرولف افسانوں کی ابتدا مختلف معاشروں میں لوک داستانوں اور ثقافتی عقائد میں گہری جڑی ہوئی ہے۔ یہ خرافات اکثر پراسرار واقعات کی وضاحت کے طور پر جنگلی اور انسانی جانوروں کی تبدیلیوں کے خطرات کے بارے میں احتیاطی کہانیوں کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے جو بھیڑیوں کے وجود کی حمایت کرتا ہے، لیکن ان کے آس پاس کی لوک داستانوں نے صدیوں سے لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ جدید سائنس میں ویرولف افسانوں کا مطالعہ کرپٹوزولوجی کے وسیع شعبے کے تحت آتا ہے، جو لوک داستانوں اور افسانوں سے مخلوقات کے وجود کو تلاش کرتا ہے۔ تاہم زیادہ تر سائنسدان ان خرافات سے شکوک و شبہات سے رجوع کرتے ہیں، انہیں لفظی مخلوق کے بجائے انسانی تخیل کی پیداوار سمجھتے ہیں۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے کچھ محققین نے تجویز کیا ہے کہ ویرولف کی خرافات کو طبی حالات سے جوڑا جا سکتا ہے، جیسے کہ کلینیکل لاکانتھروپی، ایک نایاب نفسیاتی سنڈروم جہاں افراد کا خیال ہے کہ وہ بھیڑیوں سمیت جانوروں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگرچہ ویرولف افسانے ثقافتی عقائد اور انسانی نفسیات میں بصیرت پیش کرتے ہیں، وہ سائنسی حقیقت کے بجائے لوک داستانوں میں مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں۔